وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرہ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانا۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ساعت میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طاعون کے بارے میں 3 احادیث یہاں طاعون کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے طاعون سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہٰذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ نمبر 2، ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے،
اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشتہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرنے کا ثبوت۔ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ ان میں سے 2 واقعات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کے کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا، تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد ہلکا ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں، جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں،
ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، اسی در پہ شترانے ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے، کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔